العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ گزشتہ درس میں جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی اس میں 7 خوش نصیب افراد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف کی حدیث کتاب الاذان صفحہ نمبر 91 پر موجود ہے۔ اس میں ان خوش نصیب حضرات کا ذکر کیا گیا جن میں سے 3 خوش نصیب افراد کے متعلق گزشتہ درس میں کچھ بیان کیا گیا تھا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ 7 آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا ذکر کیا گیا تھا عدل و انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا وہ آدمی کہ جو اپنی جوانی عبادت میں گزارے، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل رہے۔ چوتھا آدمی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ اسی محبت پر وہ جمع ہوتے ہیں، وافترقا علیہ اور اسی محبت پر ان کی تفریق ہو جاتی ہے۔ یہاں 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا، یعنی ان میں سے ہر ایک عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ یہ مقدس مہینہ جس کا زیادہ وقت گزر چکا اور کم وقت باقی ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری زندگی کے وہ لمحات جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتے ہیں، یہی انسان کی کمائی ہے، دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ 2 سال۔ سننے والے کو تعجب ہوا، وہ ابھی حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ویسے تو میری عمر 60 سال کے قریب ہے، لیکن میں اپنی زندگی کے انہی 2 سالوں کو اپنی عمر تصور کرتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزرے ہیں۔ اور کیوں انہیں اپنی زندگی تصور کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ 2 سال جو ان کی صحبت میں رہا ہوں تو ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ پھر امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، دن جن کا درس و تدریس میں گزرتا ہے، ہمہ وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں،
لیکن پھر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں میرے لمحات گزرے حقیقتاً میری زندگی وہی ہے۔ تو اب انسان کی زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی جلدی جو ہے 20 روزے جو ہے وہ گزر گئے، آج 20واں روزہ ہے، اور اس کے بعد یہ 10 دن جو رحمتوں برکتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ایام ہیں یہ بھی گزر جائیں گے۔ تو جتنا وقت ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرا حقیقتاً وہی ہماری کمائی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بال بچوں کی خدمت کے لیے وقت گزارنا، کام کاج میں اپنا وقت گزارنا، یہ سب بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہی میں گزرتا ہے۔ کب؟ جب کہ یہ اپنے سارے اوقات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے جائیں۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر لمحہ اس کا یاد الہی میں بسر ہو سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دو آدمی جو آپس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا یہاں پر آ کر بیٹھنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کوئی کسی کا دنیاوی مقصد نہیں۔ جو درس قرآن درس حدیث میں آ کر بیٹھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے، تو وہ صرف رب کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے، اس کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو حدیث مبارکہ میں اس آدمی کی فضیلت بیان کی گئی، اس کی شان بیان کی گئی، اور اس خوش نصیب فرد کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، کہ یہ صرف رب کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ اور اس کی تائید مسلم شریف کی حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث کا مفہوم کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کے راستے میں آ کر بیٹھ گیا، انسانی شکل میں تھا۔ جب یہ شخص وہاں سے گزرنے لگا تو اس نے یہ سوال کیا کہ اے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تمہاری ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے کسی احسان کا بدلہ چکانا ہے، یا اس سے تم نے کچھ قرض لیا تھا وہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، یا اس سے ملاقات کا کوئی اور مقصد ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہ تو میں نے اس سے قرض لیا تھا، نہ میرا اس کا مجھ پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بس میری اس سے ملاقات کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو فرشتہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب اس شخص کو بشارت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اس شخص سے یہ کہا کہ اے آدمی، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو اس بات کو یاد رکھ کہ تو رب کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب یہ صرف اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جانا، مقصد رب کی رضا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام جو ہے وہ محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، یہ سب جہالت کی بنا پر ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ وہ اسلام کے جس میں پرندوں اور جانوروں تک کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ کہاں کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا حکم دے سکتا ہے؟ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو حدیث میں یہاں تک ارشاد فرما دیا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی شخص اپنا نیزہ لے کر چلتا، اپنی تلوار لے کر چلتا، سرکار یہ ارشاد فرماتے کہ اس کا جو سرہ ہے اسے نیچے کی طرف کر لو کہ کہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ تو جو اسلام اس طرح امن کا درس دے کہ وہ نیزے کا پھل جو ہے وہ بھی کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ایسی نظروں سے مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسے تکلیف اور اذیت پہنچے، وہ کہاں دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا، اسے تکلیف پہنچانے کا، اسے اذیت دینے کا حکم دے سکتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، نیا نیا اسلام قبول کیا، دیگر صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتے
اب یہ سوچ رہے تھے کہ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں کوئی سوال کروں تاکہ حضور کی جو بات کرنے کی چاشنی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، لیکن اب یہ سوچنے لگے کہ سوال کروں تو کیا کروں، کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں پانی پلا دینا، اس پر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اجر و ثواب رکھا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر والی، یعنی وہ جسم کے جس کے اندر جان ہے، خواہ وہ پرندہ ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو اپنے اندر جان رکھتی ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب رکھا گیا۔ تو جو اسلام پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے، وہ کہاں اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جائے؟ مسلمانوں کو تو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہی اشخاص ہوں گے جو رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، ان کا آپس میں ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی رب کی رضا کے لیے ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اسلام کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی آدمی اسلام کے خلاف کوئی تحریک اٹھائے یا بانی اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو اب وہاں پر اس شخص کے ساتھ عداوت اور نفرت کا حکم دیا گیا۔ امام اہل سنت ملفوظات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے، کوئی شخص آپ کو ملا، بھوکا تھا، آپ اپنے گھر لے آئے کہ اسے کھانا کھلایا جائے گا، اس کے لیے خادم کو حکم دیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس نے بد مذہبی کی کوئی بات کہہ دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خادم کو حکم دیا کہ اس سے دسترخوان کو ہٹا لو اور اس کو باہر نکال دو کہ اب یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوگا، ان کی گستاخی کرنے والا ہوگا تو اس سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ امام اہل سنت نے اپنی آخری وصیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ اے بھائیو، اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی شخص ذرا سی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہوا پاؤ، اگرچہ وہ تمہارا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے آپ سے ایسے جدا کر دو کہ جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے وہ ہمارا بھائی ہے، خواہ وہ اجنبی ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو وہ ہم سے الگ ہے، خواہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی چیز کا درس اس حدیث مبارکہ میں دیا گیا کہ دو آدمی آپس میں محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، ان کا ملنا بھی رب کی رضا کے لیے ہو، ان کا جدا ہونا بھی رب کی رضا کے لیے ہو، تو فرمایا کہ یہ دو آدمی عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانچویں آدمی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا، ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کسی آدمی کو ایسی عورت نے جو منصب اور جمال والی تھی، یعنی اس کا منصب بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا، وہ عورت اس نے کسی نوجوان کو بلایا تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کی بات کو نہیں سنا، اس نے جو دعوت دی تھی اس پر لبیک نہیں کہا، اس کے پاس نہیں گیا، اور یہ بہت مشکل ترین امر ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی صرف خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دے، یعنی کوئی عورت اسے گناہ کی طرف بلائے، کوئی اجنبیہ اسے گناہ کی طرف بلائے اور وہ رب کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دے۔ اب یہ گناہ تو ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو گئے کہ لڑکے اور لڑکیاں طرح طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، اور پھر یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ ابتدا سے ہی رکاوٹ لگا دی جائے، ابتدا سے ہی اس چیز کو بند کر دیا جائے، اور اللہ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی عورت کے جو منصب بھی رکھتی ہے اور جمال والی بھی ہے، اس نے بلایا، اور جس شخص کو بلایا اس کا کہنا کیا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔
اور اس حدیث کی اگر تائید دیکھیں تو دوسری روایت جو کہ ابن عساکر نے بیان کی، تاریخ دمشق میں موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان بہت عبادت گزار، مسجد کے ساتھ معلق رہتا، مسجد کے ساتھ لگا رہتا، عبادت کرتا، اور اس کا ایک بوڑھا والد اس کی بھی خدمت کرتا۔ مسجد سے شام رات کو جب واپس آتا نماز پڑھ کر تو راستے میں ایک حسین عورت کا گھر پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دروازے پر کھڑی تھی، یہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اس نے اسے دعوت دی، یہ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب دروازے پر پہنچا تو اب دروازے پر پہنچنے پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ لاحق ہو گیا کہ میں یہ گناہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے کہ یہ عبادت گزار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، چنانچہ وہ رب کے خوف کی وجہ سے وہاں سے ہٹا اور اپنے گھر اپنے والد کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن یہ اس کا ہٹنا کس طرح سے تھا کہ وہ جب خوف اسے لاحق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، یعنی اس قدر خوف اللہ کا اس پر لاحق ہوا۔ وہ عورت جو تھی اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچاؤ۔ جب گھر پہنچایا گیا بوڑھے والد کے سامنے جب ہوش اسے آیا تو والد نے پوچھا کہ کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا؟ اس نوجوان نے پہلے تو نہیں بتایا، پھر والد کے اصرار پر اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ آج ہوا اور میں وہاں اس مقام سے آ رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے دعوت دی، میں وہاں پر گیا لیکن اللہ کا خوف میرے سامنے آ گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ چنانچہ جب پھر اس نے یہ ذکر کیا تو پھر اس پر خوف الہی اسی طرح طاری ہوا، اب پھر اس پر غشی کی حالت آئی، بے ہوش ہو کر گرا اور گرتے ہی اس کی روح جو تھی وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب یہ خوف الہی کی وجہ سے اس کی جان نکلی تھی، یعنی ایک گناہ کرنے سے یہ بچا تھا۔ والد نے چونکہ رات کا وقت تھا دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا، اور صبح جا کر سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر بتایا کہ اس طرح اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ رات کا وقت تھا، آپ اپنے دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی لہذا ہم نے اسے دفن کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ آپ اس نوجوان کی قبر پر آئے اور قبر پر آنے کے بعد وہاں کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اس نوجوان کو خطاب کیا جو قبر کے اندر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس عمل سے محدثین کرام نے بے شمار باتیں نقل فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ نیک اور صالح لوگوں سے محبت کرنا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس جانا اور اس آدمی کے لیے اس طرح کے معاملات کے اس کی حوصلہ افزائی ہو تو اس طرح کے کلمات کہنا یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور کسی کا صالح آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی قبر پر جانا یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو آپ نے یہ خطاب کیا کہ اے نوجوان، جو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، یعنی ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کا خوف رکھتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خوف الہی اس نے رکھا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب آپ نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کے والد بھی تھے، انہوں نے قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز سنی کہ اس نوجوان نے یہ کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے سچ فرمایا، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو ایسی عورت بلائے اور وہ اللہ کا خوف رکھے اور یہ کہہ دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو، فرمایا کہ وہ آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں خوف خدا رکھنے والا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 آدمی کا ذکر کیا، رجل تصدق اخفاء، وہ آدمی جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اخفاء، پوشیدہ طور پر چھپ کر صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اور کیسا چھپ کر کرتا ہے؟ حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دانے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔
یعنی اتنا جو ہے وہ پوشیدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو ایسے صدقات ہیں جو فرض ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو اس کے بارے میں محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے، وہ بھی زکوٰۃ نکالیں، اور جو صدقات نافلہ ہیں وہ پوشیدہ طور پر دیں۔ اب اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب آ جاتے ہیں۔ عموماً رمضان میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ جو اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے، تو خوش دلی کے ساتھ اپنی اس زکوٰۃ کو ادا کرے کہ اب وقت ہے ہمارا یہ مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا قرب حاصل کرنے کا۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اپنا مال لے کر نکلے گا، اس کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی تمام لوگ جو ہے وہ غنی ہو چکے ہوں، وہ اس کی زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا، تو اب یہ کیسے اپنے اس فرض کو ادا کرے گا؟ تو اب فرض کی ادائیگی کا جب وقت ہے تو اسے احسن طریقے سے ادا کیا جائے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے وہ بھائی کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، لیکن عموماً گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو بہار شریعت دیگر فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل موجود ہیں کہ استعمالی زیورات، کیونکہ زکوٰۃ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو استعمال کی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، جیسے کوئی آدمی گاڑی استعمال کرتا ہے، مکان استعمال کرتا ہے، تو جو ضروریات زندگی ہے، استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو زیورات ہیں جو سونا چاندی کی صورت میں ہیں، یہ اگر گھر میں خواتین استعمال کرتے ہیں یا مرد وہ چاندی کی انگوٹھی جس کی شرعاً اجازت ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو استعمالی زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جتنے بھی وہ زیورات ہیں ان کا حساب لگایا جائے گا۔ اب جو اس کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر کچھ مال اس کے پاس موجود ہے، تو اب اس کا حساب لگا کر یہ زکوٰۃ اگر وہ عورت کی ملکیت ہے تو اس پر واجب ہو جائے گی، اور اگر وہ مرد کی ملکیت ہے، اپنی زوجہ کو یا اپنے گھر والا کو استعمال کے لیے دیا ہے، تو اب مرد پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کا بھی حساب لگا کر اپنے مال میں اسے ایڈ کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ بعض لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جو زیورات خواتین استعمال کرتی ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یاد رہے کہ اب اور اس سے پہلے بھی جتنے سال گزرے اگر ان کی بھی زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ بھی واجب ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اس مال کی حفاظت ہو جائے، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اس زکوٰۃ کے ساتھ جتنے صدقات نافلہ ہیں جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، اور اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو اپنے مال کو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد ریاکاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کچھ احسان، کچھ بھلائی کریں تو ہمارا نام ہو، وہ بھی بار بار ہمارے احسان کا ذکر کرے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر۔ اس میں محدثین کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، اب اسے ادا کرنا ہے، کوئی زکوٰۃ کا حقدار مستحق جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، یا آپ اسے ہر سال زکوٰۃ دیتے ہی ہیں کہ وہ مستحق ہے، تو اب وہ آپ کے پاس آیا، اب بھئی آپ کل آنا، کل آپ کو زکوٰۃ کی رقم دوں، کل بشارہ آیا بل پرسوں آ جانا، اس کو مطلب چکر لگوا رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ زکوٰۃ تو آپ نے ادا کرنی ہے، خام خواہ، یعنی اس کو تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے کہ میرے دروازے پر بار بار آئے، اور یہ چیز انسان کے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اگر کسی کو اذیت دے کر صدقہ و خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے یا صدقات نافلہ دو گے، ایسے اذیت دے کر دو گے کہ بار بار اسے بلاؤ، اسے بھیجو، پھر اسے دو، پھر اسے ذلیل کرو، تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا صدقہ، یہ زکوٰۃ اگر دے بھی دو گے بالکل رائیگاں اور باطل ہو جائے گی، اس کا کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ کہ جس زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کے پیچھے تکلیف اور اس کا جتلانا مقصود ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ جب تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، تو پوشیدہ طریقے سے اس کی مدد کر دو تاکہ کسی طرح بھی اس کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، اور جس کو دے دیا، دینے کے بعد اب بھول جاؤ کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ اس کا احسان مانو کہ تمہارا صدقہ اس نے وصول کر لیا ہے، اس کا احسان مانو کہ تمہاری زکوٰۃ اس نے وصول کر لی ہے۔
اگر وہ تمہاری زکوٰۃ وصول نہ کرتا تو یہ فرض سے سبکدوشی کیسے ہوتی؟ تو گویا کہ اس کا احسان ہے کہ ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ اس نے ہم سے لے لیا، تو اس کا احسان مانو، خوش دلی کے ساتھ دو۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے اگر کوئی صدقہ و خیرات کرے گا تو یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت بیان کرتے ہیں اور روض الفائق میں سے نقل کیا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی اس کا شوہر کچھ عرصے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ اب اس عورت کی جو ساس تھی یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے سے جدا ہو جائے، شوہر اور بیوی کے اندر جدائی ڈالنا چاہتی تھی۔ بعض لوگوں کا ذہن، بعض عورتوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے، اپنے لڑکے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، تو اس نے اس کے بارے میں کچھ کلمات اسے کہے جس سے اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر ایک جعلی طلاق نامہ بنوا کر اسے دے دیا کہ یہ تمہارے شوہر نے تمہیں دیا ہے۔ چنانچہ یہ عورت جو ہے، یعنی اسے کہہ دیا کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ طلاق کے کلمات بھی کہے ہیں، حالانکہ اس نے کہے نہیں تھے۔ یہ عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد جس مقام پر یہ پہنچی تھی، جس علاقے میں رہتی تھی، وہاں کا جو حاکم تھا اس کی طرف سے یہ حکم تھا کہ کوئی بھی آدمی کسی مسکین پر خیرات نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کسی مسکین پر خیرات اور صدقہ کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ ایسا ظالم حکمران تھا کہ کسی کو خیرات اور صدقہ نہیں دینا ہے۔ یہ عورت اپنے گھر میں ایک دن کھانا بنا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی کہ ایک مسکین اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے کھانا دو۔ اس نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حاکم کا یہ حکم ہے کہ کسی مسکین کو کچھ نہ دیا جائے؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ کہا کہ پھر تم مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ بہت شدت کی بھوک لگی ہے اور اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ عورت نے اسے 2 روٹیاں دے دی اور دینے کے بعد یہ کہا کہ تم اسے کسی پر ظاہر نہیں کرو گے۔ اس نے روٹیاں لی، اپنے کپڑوں میں انہیں چھپایا اور کھانے کے لیے جانے لگا کہ اس حاکم کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا۔ تلاشی لی تو روٹیاں برآمد۔ کہا کہ کس نے تمہیں روٹیاں دی ہیں؟ اس نے کہا کہ فلاں عورت نے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے حاکم نے منع کیا ہے کہ کسی پر صدقہ و خیرات نہیں کیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ معلوم تو تھا، لیکن بھوک سے اتنا حال میرا خراب ہو چکا تھا کہ میں مرنے کے قریب تھا، اس لیے میں نے سوال کیا۔ یہ پہرے دار اس عورت کے پاس پہنچے، اس سے یہی کہا، اس نے اسی طرح جواب دیا، اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ اب حاکم نے یہ کہا کہ اے عورت، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہ صدقہ و خیرات کرنے سے منع کیا گیا اور کسی مسکین کو کوئی صدقہ و خیرات نہیں دیا جائے، یہ میرا حکم ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس بات کو تو جانتی ہوں، لیکن اس نے سوال کیا اور پھر اس بات کا اظہار کیا کہ اگر کھانا نہیں کھاؤں گا تو بھوک سے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ مجھے اس پر رحم آیا اور لہذا اس وجہ سے میں نے اسے روٹیاں دے دی تاکہ یہ اپنی بھوک کو مٹا لے۔ حاکم نے یہ کہا کہ جب میرا یہ حکم تھا کہ صدقہ و خیرات نہیں کیا جائے گا، کسی مسکین کے ساتھ بھلائی نہیں کی جائے گی، تم نے میری نافرمانی کی حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اس عورت کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ وہاں سے اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلی۔ راستے میں اسے پیاس لگی، نہر کے قریب تھی، اپنے بچے کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی چلو بھرنے کے لیے جب قریب پہنچا تو نہر کے اندر گر پڑا۔ دوسرے بھائی کو کہا کہ اس کو ڈوبنے سے بچا۔ وہ جب قریب گیا تو وہ بھی پھسل کر نہر کے اندر گرا۔ اب یہ عورت اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ، اب چونکہ جو آدمی رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس کا صدقہ و خیرات رائگاں نہیں جاتا۔ جیسے ابھی میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس کے پاس آیا، پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس عورت سے جب اس نے اصرار کیا تو اس نے بتا دیا کہ اس طرح میں نے صدقہ و خیرات کیا اور اس حاکم نے میرے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور میرے دونوں بچے بھی جو ہیں وہ پانی میں ڈوب گئے۔ اب اس شخص نے یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ کیا چاہتی ہو، تمہارے بچے تمہیں واپس ملے یا تمہارے دونوں ہاتھ تمہیں واپس کر دیے جائیں؟ اس نے کہا کہ میرے دونوں بچے مجھے دے دیے جائیں۔ چنانچہ وہ شخص پانی میں اترا اور دونوں بچوں کو لا کر اس عورت کے پاس کھڑا کر دیا۔ اب دونوں بچے جب آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کو دونوں ہاتھ بھی اس کے واپس کر دیے گئے۔ اب یہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہے، دونوں بچے اس کے پاس موجود ہیں۔ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا یہ کہا
کہ تم نے جو 2 روٹیاں اس مسکین پر صدقہ کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 روٹیوں کے طفیل تمہیں تمہارے دونوں ہاتھ عطا فرما دیے، اور جو تم نے صبر کیا اس تکلیف پر، اس حاکم کی وجہ سے، اس صبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بچے بھی تمہیں عطا فرما دیے۔ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ کہ تمہاری ساس کا انتقال ہو چکا، تمہارے شوہر نے بھی تمہیں طلاق نہیں دی تھی، گھر جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ وہ اس حالت میں گھر پہنچی اور شوہر کو دیکھا تو اب کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، پہلے کی طرح دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی، اور بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صدقہ و خیرات پر ابھارنا کہ صدقہ و خیرات انسان کا ضائع نہیں جاتا۔ اگر کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری بھلائی ضائع نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب رکھا گیا۔ چنانچہ اسی کی نشاندہی اس حدیث مبارکہ میں کی گئی کہ جو آدمی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرے گا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ داہنے نے کیا دیا، اس میں حد درجے کی پوشیدگی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ 7واں آدمی جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، ارشاد فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا خالیا، بالکل علیحدگی میں۔ اب علیحدگی کی قید اس لیے لگائی کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ریاکاری بھی آ سکتی ہے، بالکل تنہائی میں تھا، رات کو کسی وقت میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے رب کو یاد کرنے لگا، تہجد کی نماز اس نے پڑھی، جیسا کہ ارشاد فرمایا دیگر احادیث میں کہ رات کو اٹھ کر رب کو یاد کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، کہ جب اس وقت چونکہ ریاکاری کا پہلو بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رب کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اور رمضان میں تو یہ بہت انسان کے لیے آسان عمل ہے تہجد کی نماز پڑھنا، کہ سحری کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں، اس کے بعد کھانا تناول کر لیں، تو یہ تہجد کی نعمت روزے داروں کو میسر بہت آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید انسان کو ہونی چاہیے کہ جب میں پورا مہینہ رب کی رضا کے لیے تہجد کی نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں میں بھی مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے گا، تو یہ اس کی عادت بن جائے گی۔ یہ کہ انسان کوشش تو کرے، تھوڑی ہمت تو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، رب کو یاد کر کے اور دل میں اس کے خوف ایسا طاری ہوا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ خوف بعض اوقات انسان کے بڑے بڑے مراحل طے کر دیتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد خوف الہی یہ اس پر طاری ہو جائے، جیسا کہ دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک آدمی جو اس سے گناہ سرزد ہوا، گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ڈر گیا۔ یہ کس وقت سے ڈر گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا۔ اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر شرمندہ اور نادم ہو گیا، اور یہ شرمندگی ہی حقیقتاً توبہ ہے، یہ شرمندہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے، کہا کہ اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، اس سے بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو گیا، بشر ہے، بشر گناہ کرتا ہے، گناہ کر لیا اس نے، اس سے گناہ سرزد ہوا، لیکن یہ گناہ پر اڑا نہیں رہا بلکہ یہ میری بارگاہ میں آ گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ جانتا ہے کہ مجھ سے اس گناہ کے بارے میں کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، میرا رب میری پکڑ کر سکتا ہے، یہ اس خوف سے میری بارگاہ میں آ گیا اور اب مجھ سے تائب ہو رہا ہے، تو اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا خوف رکھ کر تائب ہو جانا یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکیلا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، خوف غالب ہو گیا، اور ارشاد فرمایا کہ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ خوف الہی سے اللہ کو یاد کر کے آنسو نکلنے کی الگ فضیلت ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے بے حد پیارے ہیں، اور 2 قطرے کون سے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ خون کا قطرہ جو راہ للہ نکلتا ہے، مجاہد کا قطرہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے،
اور پھر ارشاد فرمایا کہ انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا وہ قطرہ جو خوف الہی سے نکلتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا خوف الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کو یاد کر کے مکھی کے سر کے برابر بالکل معمولی سا آنسو اس کے آنکھ سے نکل گیا، آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اب خوف الہی سے رونے والی آنکھ یہ بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ کب؟ اس دن کے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں جن آدمیوں کا ذکر کیا گیا جو 6 آدمی ہیں، پہلا تو امام عادل ہے، لیکن 6 آدمی جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ صفات ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار سے رہنا، ان کی ملاقات کو جانا، اور اس کے بعد گناہ سے بچ جانا اللہ کے خوف سے، پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا، اور پھر یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگانا، پھر یہ کہ اپنی جوانی عبادت میں گزارنا، اللہ کی رضا کے لیے آنسو جو ہے وہ آنکھوں سے نکل آئیں، یہ کام جو ہے وہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے تو ان نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب یہ نعمتیں مل جائیں گی تو حدیث کی جو بشارت ہے وہ بھی بندے کو مل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث میں جتنے احکام بیان کیے گئے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔